جاتے ہیں۔ میں صرف ثواب کی نیت سے ایک ترجمہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد اپنی چند معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم دکھاتے رہتے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سمیع اور بصیر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو جناب نے اگر توجہ کے ساتھ سنا ہے تو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے دوران مطالعہ میں نے ایک دو نگارشات دیکھی تو میرا دل چاہا کہ آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کروں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوا ہے، یہ جو معجزہ معراج سے نوازا گیا ہے، تو کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب کے اندر تھی اور اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک معراج کرنے گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا۔ اور اس کے حوالے سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات آپ کا جسم گم نہیں ہوا تھا، روح کی معراج تھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج تھی وہ روحانی معراج تھی۔ میں آپ کے سامنے ان دو روایتوں کی ٹیکنیکلی بات آپ کے سماعتوں کے نظر کر کے پھر گفتگو کرتا چلوں گا کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی، اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے نکاح میں نہیں تھی، بلکہ اس وقت سیدہ کی جو عمر ہے وہ 4 سال تھی۔ تو اس لیے یہ جو روایت ہے سیدہ سے، یہ قابل احتجاج نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اس کی مثال اور بھی دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ایک بار نہیں کروائی گئی بلکہ 12 مرتبہ معراج کروائی گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس معراج کی بات سیدہ کر رہی ہیں وہ معراج سیدہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آنے کے بعد سرکار کو کرائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جو آپ سے روایت مروی ہے، تو اس وقت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے جب حضرت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ تو یہ دو باتیں جو روح یا خواب کی معراج کے قائل ہیں وہ آپ کے مد نظر رکھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں، میں اب تقریباً 25 یا 26 پوائنٹ میں نے دوران مطالعہ ان کو لکھا ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا
کہ جن پوائنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ معراج جسمانی معراج ہے، روحی معراج نہیں یا خواب کی معراج نہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرانے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کے گئے تو مجھے حرم کعبہ کے اندر لٹایا گیا، میرے سینے کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کھولا اور اس میں سے دل کو نکالا اور دل کو آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد علم و حکمت کے نور کا ایک تھال میرے سینے کے اندر انڈیل دیا۔ اب اگر آپ کے نظر، آپ کے ذہن کے اندر وہ بات ہو کہ جو روح کی معراج کے قائل ہیں یا خواب کی معراج کے قائل ہیں، اگر بات ہوتی خواب کی تو پھر اس سینوں کو کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بات ہوتی صرف روح کی تو پھر اس سینے کو، جسم کے سینے کو کھولنے کی بات کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو کھولا گیا، اور شق صدر یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ مجھ سے آپ غالباً 1-2 مرتبہ سماعت کر چکے ہیں، وقت بہت کم ہے، ہم اسی پوائنٹ کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ بھی ایک شق صدر کا موقع ہے اور اس پہ مستند حدیث موجود ہے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا باقاعدہ طور پہ بعد میں بھی وہ دیکھا جا سکتا تھا کہ سینہ کھول کے پھر جوڑا گیا ہے۔ دوسری بات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک براق لایا گیا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ براق جو گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، سفید چمکیلا سا تھا، اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ فرمایا جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کو قدم ہوتا تھا۔ اب دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر روح کی معراج ہو، خواب کی معراج ہو، تو روح کو کسی سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، روح کو کسی بھی براق کی ضرورت نہیں ہے، روح خود پرواز کر سکتی ہے۔ اور اگر صرف خواب کی بات ہو تو پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کیوں کرتے کہ مجھے سوار کروایا گیا؟ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ براق تھوڑا سا شوخی میں آیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کے کان کو مروڑا اور فرمایا رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایسی ذات سوار ہونے والی ہے کہ اس سے بڑھ کر تیرے اوپر کوئی بڑی ذات سوار نہیں ہوئی۔ اب دوسرا پوائنٹ، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے چلتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی سفر بڑا تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ پہ روک کے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، سونا یہاں نماز پڑھیے، یہاں نماز پڑھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، سوڑیاں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، کیونکہ یہ ہجرت سے بعد نے 3 سال کا ہے، بعد نے 5 سال کا ہے کہ پہلے معراج ہوئی، تو ہجرت سے پہلے سرکار مکہ میں تھے، اور مسجد حرام بھی مکہ میں ہی ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو پہلی بار روک کے، تفسیر ابن کثیر کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، بہت ساری روایاتوں کے اندر مل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب یہاں رکیے اور نماز پڑھیے کہ جہاں آپ نے ہجرت کر کے لانا ہے، تشریف لانا ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ دوسرا پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم سوار ہوئے اور پھر سفر جاری ہو گیا۔
پھر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے روکا اور عرض کی حضور یہاں بھی رکی اور نماز 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونا یہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اب یہاں تھوڑا سا اپنے موضوع کو روک کے میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بلکہ اگلی بات کر کے میں یہاں یہ دونوں باتیں سمجھاؤں گا کہ یہاں رکے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کا تعارف کروا رہی ہیں کہ سونیا اس جگہ پہ رکنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر سرکار سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد پھر سفر جاری ہے، سفر جاری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا پھر رکیے، رک گئے۔ عرض کی سونیا پھر یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ جب 2 رکعت نماز نفل پھر پڑھ لیے تو عرض کی سونا یہ وہ جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب پہلی جگہ مدینہ طیبہ، دوسری جگہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ سے رب ہم کلام ہوتا ہے، تیسری جگہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ پہلی جگہ سرکار تشریف لے کے جانا ہے، دوسری جگہ پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تعلق ہے، تیسری جگہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تعلق ہے، جو کہتے ہیں کوئی شے بابرکت نہیں ہوتی، کوئی شے متبرک نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے خود سرکار کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام روک کے اس جگہ پہ نوافل پڑھوا رہی ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے انبیاء و رسول کے ساتھ ہے۔ بولو یار، رکوایا گیا، نفل پڑھوایا گیا اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی گئی کہ اس جگہ نوافل پڑھوانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوہ طور ہے، یہ بیت اللحم ہے، ان کا جو تعلق ہے ان کو بابرکت جو قرار دیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کو برکت حاصل ہے، اور دوسری جگہ یہ عیسیٰ روح اللہ کی جائے پیدائش ہے، اس وجہ سے اس کو برکت حاصل ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو نوافل روک کے نوافل پڑھوائے گئے، کیا یہ خواب میں ہی تھا یا صرف روح کی بات تھی؟ بھئی روح کی بات تو نہیں ہے، نفل تو روح مال جسد، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات کہ جب نبی کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قبر سے گزرتے ہیں، بہت ساری روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ کی قبر کے اندر دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ کے لفظ ہیں، اور بعض اہل محبت لکھتے ہیں، یہ جملہ سننے والا ہے، بعض اہل محبت لکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اس نے جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کے سرکار پہ صلاۃ یعنی درود پڑھ رہے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس براق پہ سوار تھے اس کو ایک جگہ پہ روکا، اور ایک وہ پتھر موجود تھا کہ بیت المقدس کے اندر جب بھی کوئی انبیاء اور رسول میں سے تشریف لاتا تو اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے اندر سوراخ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس براق کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے
آگے سارے مقتدی کون ہیں؟ یا انبیاء میں سے ہیں یا رسول میں سے، عام بندہ کوئی نہیں ہے، انبیاء رسول۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آگے کر دیا، سونا نماز پڑھائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھاتے ہیں، تطوع کے لفظ یعنی نفل نماز پڑھاتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا رکیے گا اور پھر میں ایک اور بات بھی آپ کو سمجھاتا چلوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کی جتنی ریاستیں تھیں انہیں خط لکھے کہ جناب یا تو اسلام قبول کریں، اسلام حق دین ہے، اور آپ کی کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی یہی ہے کہ اسلام کو قبول کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو آپ ہمارے تابع ہو جائیں، ہمیں جزیہ دیں، تیسری شے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ساری ریاستوں کو قاصد بھیجے خط لکھ کے، تو قیصر روم کی طرف حضرت دہیہ بن خلیفہ کو بھیجا، خط ہے، اور اس کا جو قیصر روم کا جو بادشاہ تھا ہرکل کا لفظ آتا ہے، جس طرح ہم جو بھی وزیر اعظم ہمارا بنتا ہے یہ ایک عہدہ کہہ لیں، اس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، نام الگ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو صورتحال الیکشن کے ماحول سے ہم کل گزرے ہیں، دعا فرمائیں مالک کریم اس ملک کو عادل اور انصاف کرنے والا اور اس ملک کی قوم کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا حاکم ہمیں نصیب فرمائے۔ خیر، اس جو قیصر روم ہوتا ہے اسے ہرکل کہتے ہیں، یعنی ان کا عہدہ جو تھا وزیر اعظم کا، صدر کا، جو بادشاہ کا ہرکل۔ تو ہرکل کے پاس جب دہیہ بن خلیفہ نے وہ خط پیش کیا، اتفاق کی بات ہے جناب ابی سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی اسی دربار کے اندر موجود ہے تجارتی قافلے کے ساتھ۔ ہرکل نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو عرب میں سے ہو اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جن کا قاصد آیا ہے، یہ خط آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتائے۔ اب جناب ابی سفیان کھڑے ہوتے ہیں، اسلام قبول ابھی نہیں کیا، ساری باتیں بنائی کہ وہ ہرکل اس پہ سوال کرتا گیا، جناب ابی سفیان جواب دیتے گئے۔ جناب ابی سفیان خود بتاتے ہیں کہ میں اس ذہن میں تھا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے یہ ناپسند کر دے۔ بڑے سوال ہوئے ہیں، تفصیل ہے بخاری شریف کے اندر بھی، لیکن میرے مزاج یہ بھی قبول نہیں کر رہا تھا کہ میں ایسا کوئی جھوٹ منسوب کر دوں کہ جس کے بعد یہ ہرکل کہے کہ عرب لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ خیر، جب بات ختم ہوئی تو میں نے کہا جناب ایک بات اور بھی میری کرنے والی رہ گئی ہے، آپ کے سوالوں کا میں نے جواب دے دیا ہے، وہ سوال الگ ہیں لیکن ایک بات رہتی ہے۔ تو ہرکل نے میری طرف توجہ کی، جناب ابی سفیان کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جس کا قاصد آیا بیٹھا ہے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش العلیٰ، رب سے ملاقات کی۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، اور کہتا ہے پھر میں رات کو واپس آ گیا۔ جو سینکڑوں دنوں کا ایک سفر ہے وہ چند لمحوں کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات سنی ہرکل حیران تو ہوا، لیکن اس کے سائڈ پہ کھڑا اس کے مذہب کا بہت بڑا پادری، لاٹ پادری، اس نے کہا وہ سچ کہتا ہے۔ اب عجیب سی صورتحال ہے جہاں سارے مخالف ہیں سوائے دہیہ بن خلیفہ ایک صحابی کے، پورا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے مخالفوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اب لاٹ پادری نے جب کہا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، جناب ابی سفیان بھی حیران ہے، ہرکل خود حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو لاٹ کہتا ہے جناب بات کچھ اس طرح ہے، میں نے کیوں کہا ہے کہ وہ سچ کہتا ہے؟ ایک رات ایسی گزری ہے، میرا معمول ہے میں مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھتا ہوں،
سب سے آخر میں جاتا ہوں اور سارے دروازے بند میں خود کرتا ہوں اور بند کر کے میں جاتا ہوں۔ ایک رات ایسی آئی کہ میں جب سارے لوگ چلے گئے، میں بھی گھر جانے کے لیے مسجد سے جو اٹھا، سارے دروازوں کو بند کیا۔ ایک ایسا دروازہ جس سے اکثر انبیاء اور رسول گزرتے ہیں، اس کو میں نے بند کرنا چاہا، جو پہلے خراب نہیں تھا، لیکن میں نے پوری قوت طاقت لگائی، وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شاگردوں کو بلایا، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی۔ آخر میں انہوں نے کہا استاد صاحب اب رات کا وقت ہے، لہذا اب تو بند نہیں ہو رہا، صبح کسی کاریگر کو بلائیں گے، اس کو ٹھیک کروا دیں گے، صبح اس کو بند کروانے کے لیے اسے ٹھیک کروا لیں گے۔ خیر مجھے بھی یہ بات پسند آ گئی کہ بڑی کوشش محنت کے بعد جو بند نہیں ہو رہا تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح رہنے دیں۔ میں رات کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ صبح آیا، جب میں نے آ کے دیکھا، اب پھر جو دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ اسی طرح عام روٹین کے اندر بند ہو گیا۔ لیکن مسجد اقصی کے اندر جو خوشبو پھیلی ہوئی تھی وہ عام لوگوں کی خوشبو نہیں تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہ رات کو جو دروازہ بھی کھلا رکھوایا گیا ہے کسی نے تشریف لانا تھا۔ یہ آج بھی کتابوں کے اندر، اگر بات آپ تو سارے اکثریت بعد میں آئے بیٹھے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں میری تمہید ہو کہ میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر بات صرف ہو خواب کی، بات ہو صرف روح کی، پھر دروازے بند کیوں نہیں کروائے گئے؟ بھئی اسی کو دروازہ بند کر دیا جاتا، کوئی بھی ایشو نہیں تھا۔ لیکن یہ بات بتاتی ہے، یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ روح کی بات نہیں ہے، یہ روح سمیت جسم کی بات ہے کہ سرکار کو اتنا معجزہ عطا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ چند باتیں گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرے پاس تو ویسے بڑی اس کے نکات لکھے ہوئے تھے، لیکن آپ بھی مولا کریم آپ کو دین کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ ہمیشہ اس وقت ہی تشریف لاتے ہیں جب آپ کے ذہن اور سوچ کے اندر ہوتی ہے کہ اب گفتگو ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ خیر اللہ کریم آپ کو دین کی محبت نصیب فرمائے۔ اب آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ لفظ سبحان یہ اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے۔ جب بات خواب کی ہو، میں آپ کے سامنے بڑی بڑی چھوڑ دوں کہ جناب میں رات خواب کے اندر مدینہ گیا، مکہ پاک گیا، بغداد شریف گیا، بڑے بڑے شہروں کا نام لوں، آپ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے جی خواب کی بات ہے، یہ کوئی مشکل بات تو ہے نہیں، خواب میں یہ ممکن ہو سکتا ہے آپ گئے، لیکن اگر خواب کی بات ہوتی یا صرف جسم نہیں روح کی بات ہوتی تو لفظ سبحان اس آیت کی شروع میں نہ ہوتا۔ یہ لفظ سبحان پہلا جواب ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ وہ ذات ہے جو ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، یہ جس طرح چاہے تو کروا سکتی ہے۔ یہ آیت کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ لفظ سبحان لگا کے، کیونکہ لفظ سبحان پہلے آیا ہے، اب آنے والی جو خبر ہے وہ کوئی عام نہیں، خاص خبر ہے، اہم بات ہے۔ اہم بات کی ابتدا کے اندر لفظ سبحان آیا ہے۔ رب نے اپنی پاکی کا لفظ بیان کیا ہے کہ وہ ہر نقص سے، یہ ہماری قوت اور طاقت ممکن ہو سکتی ہے نا جی، کہ ہم اگر جائیں تو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اتنی مشکلات ہو سکتی ہیں، رب کون فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے لفظ سبحان لگا دیا کہ تم اسے عام نہ سمجھو یا اسے خواب نہ سمجھو، صرف یہ وہ معجزہ ہے جسے رب نے عطا کیا ہے۔ اچھا دوسری بات، لفظ عبد کا لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی۔ یہ لفظ سیر بھی بتاتا ہے سیر روح کی نہیں ہوتی بلکہ جسم کی سیر ہوتی ہے۔ عبد کے لفظ، عبد آپ جتنی لغات کو اٹھا لیں، عبد کا لفظ ہمیشہ روح اور جسم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔
دونوں کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ پھر لفظ لیلن کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ رب نے پہلے اپنی قدرت بتائی ہے کہ جسے تم سینکڑوں مہینوں کی راہ سمجھتے ہو کہ اتنا ٹائم لگے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رب فرمایا وہ سبحان ہے، وہ چاہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا توجہ تو کیجیے کہ وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا۔ سرکار نے جس پانی سے وضو کیا تھا، سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک گئے، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے عرش اولا تک گئے، عرش اولا سے لامکان تک گئے، پھر رب سے ملاقات کی، پھر واپس تشریف لائے، ابھی بھی وہ پانی چل رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ٹائم کتنا ہے؟ فرمایا جس بیری کے درخت کے ساتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چلتے ہوئے امامہ مبارک ٹکرایا تھا اور وہ بیری کی ٹہنی جو ہل رہی تھی، فرمایا سرکار سفر کے لیے گئے، واپس بھی آ گئے، پھر بھی وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے، اب کتنا ٹائم لگتا ہے اسے ٹھنڈا ہونے میں؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ اب عقل کہتی ہے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے تو قرآن کے اندر آیا فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ ہم نے جو دکھایا یہ بہت لوگوں کے لیے آزمائش۔ اب عقل ماتم کرتی ہے، علم جواب دے گیا کہ جناب یہ ممکن کیسے ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا طویل سفر ہو اور جنت دوزخ بہت کچھ ملاحظہ کر کے تشریف لائے ہو، پانی چل رہا ہو، بستر گرم ہو، بیری کی ٹہنی ہل رہی ہو، یہ عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جناب یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے کہ عشق سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ ابو جہل نے جب سرکار نے اس کا ذکر کیا، حضرت ام ہانی نے کہا سنا اس کو بیان نہ کریں، لوگ جھٹلائیں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بیان کروں گا۔ اب ابو جہل اس کو جھٹلاتا ہے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ابو جہل اس کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے عقل نہیں مانتی، ممکن نہیں ہے، اتنا سفر اتنے تھوڑے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں سونا آپ نے کہا ہے آمنا وصدقنا، میں ایمان بھی لایا ہوں اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اس میں بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، بس ہم نے تو اپنا ایک محبتوں کا اظہار کرنا تھا۔ دعا گو ہوں کہ مالک کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ عشق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب